السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ تمام خیریت سے ہوں گے، اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا یوٹیوب چینل نیو ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ایک مرتبہ ضرور سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے آپ کے ساتھ، آپ کے اہل و عیال کی خیر فرمائے، گھر بار کی خیر فرمائے، رزق میں کشادگی برکت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ کروڑ درود سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، قابل احترام و معزز ممبران، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے، ہمارا اوریجنل آفیشیل جو ٹاپک ہے وہ دولت کے متعلق۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں دولت ہو، مالا مال ہو، پیسے ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مراحل آسان ہو۔ زندگی میں انسان کی تو بہت ساری خواہشات ہیں، لیکن اس کریم کی چوکھٹ پر کبھی گڑ گڑاتے ہوئے گناہوں کی معافی ہم مانگنے سے محرومی کے باعث ہیں۔ یقیناً گناہوں کی معافی کا ایک بڑا بوجھ ہمارے سر پر ہے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ کریم ہے، اس کی ذات اتنی ذات اقدس ہے، ایسے کرم فرمانے والی ہے اس کی ذات کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما سکتی ہے۔ کیوں نہ ہم اس کریم کی چوکھٹ پر گڑ گڑاتے ہوئے سجدوں کی لذتوں میں، سجدوں میں دولت کا جو ہے ہم مانگیں، دولت کا ہم ارادہ کیوں نہ مانگ سکتے ہیں۔ تو قابل احترام معزز ممبران اور خواتین و حضرات، اگر آپ کو پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اچانک، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں آپ پھنس جائیں، کہیں بیماری میں آپ مبتلا ہو جائیں، اور کہیں ایسی جگہ پہ آپ پھنس چکے ہیں جہاں پاسبل نہیں کہ میرا راستہ آخر نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے، جب اس وظیفے پر عمل کریں گے، تو اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی عنایت سے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وظیفہ جو 3 دن کا بتانے جا رہا ہوں، اس پر آپ نے بڑے ہی دھیان توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن وظیفہ نہیں، دولت کا سیلاب ہے، دولت کا سیلاب آ جائے گا جب کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ جس نے یہ وظیفہ اپنے گھر میں پڑھ لیا، یقیناً دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو یہی ہے، جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے حبیب کو ناظر حاضر جانتے ہوئے آپ یہ عمل کریں۔ اب عمل کے بہت سارے فضائل بھی ہے، برکات بھی ہے، کمالات بھی ہے اور شرائط بھی ہے، تو ہم کس پر فوکس زیادہ کریں، یہ ایک سوال ہوتا ہے عموماً ہمارے ویورز کا۔ تو دیکھیں، وظائف کے بہت سارے شرائط ہوتے ہیں، کچھ عمل وظائف اجازت کے بغیر نہیں کیے جاتے ہیں، اور کچھ وظائف عمل اجازت کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں۔
اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا جو ہے نا وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے سب کچھ. تو آپ کی کوشش، آپ کی کاوش یہی ہونی چاہیے کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس کو خوب توجہ کے ساتھ عمل کروں گا. اب دیکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں. اللہ کے ولی جتنے گزرے ان کے پاس دولت نہیں تھی، مالا مال نہیں تھے. تو ہمارے اندر ایک ایسا جنون، جذبہ ہو، ایسا ولولہ ہو کہ ہم ولیوں کی نرالی شفاعت کو ہم دیکھیں تو یقین ہماری زندگی جو ہے آسان ہو جاتی ہے. تو آج ہم درود پاک کی پہلے فضیلت پڑھتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک بھیجو، دعا میں خوب کوشش کر اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مشکلوں سے بھی آپ گزر جائیں گے جب درود پاک پڑھیں گے. پیارے اسلام بھائیو، اس حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا درود کا آپس میں محبت کا گہرا تعلق ہے. حضرت فاروق اعظم کا فرمان ہے، دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو وہ اوپر کو پرواز کر جاتی ہے. کیسا پیارا فرمان ہے کہ دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو اوپر دعا پرواز کر جاتی ہے. یقیناً تو علماء کرام فرماتے ہیں دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے اور درود اس کا یعنی سب سے مضبوط پر ہے. اس کے ذریعے دعا آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتی اور قبول ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعا بھی کثرت سے مانگا کریں کہ دعا خوب عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے. اور ہر دعا کے اول آخر درود پاک بھی لازمی پڑھا کرے کہ یہ بہترین وظیفہ ہے. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکتیں سے مالا مال ہو جائیں گے. اس کی برکت سے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. تو قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ مقدس مہینہ ربیع الاخر کی آمد ہوئی. ربیع الاول کی طرح یہ بھی بہت عظمت والا مہینہ ہے. ربیع الاول کو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی نسبت اور ربیع الاخر کو ولیوں کے سردار کے ساتھ خاص نسبت ہے. 12 ربیع الاول کو امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جاتا ہے. اسی طرح ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. ہم الحمدللہ 12ویں والے بھی ہیں، 11ویں والے بھی ہیں، عاشقان رسول بھی ہیں اور اللہ پاک کے فضل سے عاشقان اولیاء بھی ہیں. اللہ پاک ہماری ان نسبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. تو الحمدللہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بہت اونچے رتبے والی ہستی ہے. جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں تشریف لائے. یعنی حضور کے والد کی
خوا میں تشریف لائے، مبارک باد دیتے فرمایا یا ابا صالح، یعنی اے ابو صالح، آتاک اللہ ابن، اللہ پاک نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ میرا دوست بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے اور اللہ پاک کا محبوب بھی ہے۔ یعنی ابو صالح سن لو، تمہاری اس شہزادے کی شان ولیوں میں ایسی ہوگی جیسے میرے شان نبیوں رسولوں میں ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، اولیاء کے درمیان غوث پاک کا رتبہ ایسے ہے جیسے محمد کا رتبہ نبیوں میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، یوں ہی غوث پاک امام الاولیاء جیسے محبوب ذیشان نبیوں کے سردار ہے، یوں ہی غوث پاک ولیوں کے بھی سردار ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے، غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سنی، اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام اور سچے نیک مسلمانوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ قرآن کریم کا بہت خوبصورت انداز خطاب ہے۔ یہ اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جب پچھلی امتوں کو خطاب ہوتا تو کہا جاتا اے مسکینوں، اے غریبوں، مگر محبوب کے صدقے میں اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ اس امت کو دلجوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اس امت کو اللہ پاک نے جگہ جگہ ایمان والوں کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ میرے والی تیرے صدقے میں ہم سے نہ بکاروں، نہ لقب قرآن میں پایا خدا سے خیرات امت کا۔ اے مالک مولا دو جہاں کے والی، آپ کے صدقے ہم جیسے بد نصیبوں کی بھی بدبخت جاگے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے ہمارے لیے خیر امت کا لقب ارشاد فرمایا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں حکم دیے گئے ہیں تقویٰ، سچوں کی صحبت، یہ دونوں چونکہ مشکل ترین کام ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے پیار بھر خطاب فرمایا کہ تاکہ اس کرم نوازی کی برکت سے یہ کام مشکل نہ لگے، طبیعتوں پر آسان ہو جائے۔ لہٰذا فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ پاک نے دو حکم دیے، ایمان والو تقوی اختیار کرو، پھر فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج میں وظائف کے ساتھ کچھ نصیحتیں عرض کروں گا، کوشش کریں ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، سیلاب آنا چاہتے ہیں تو ضرور یہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ سچوں کے ساتھ کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب ایمان بھی حاصل ہو گیا، تقویٰ بھی حاصل کر لیا، اب اس کے بعد سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ سوال ہے۔ بندہ ایمان والا بھی ہے، نیک پرہیزگار تقویٰ والا بھی ہے، اب سچوں کے ساتھ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، ہم نے سفر کرنا ہو، رات کا وقت ہو، سڑک سنسان ہو تو گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو نہ جائے، راستے میں کوئی لوٹ نہ لے۔ ایسی حالت میں ہمارے ہاں موٹر سائیکل سوار جو ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، ذرا رک کر انتظار کرتے ہیں، کوئی ٹرک ٹرالا وغیرہ بڑی گاڑی آ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس سے تسلی رہتی ہے، خوف نہیں رہتا۔ تو مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں یہاں بھی یہی معاملہ ہے، ایمان بھی قبول کر لیا، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھو راستہ بڑا خطرناک ہے، اس راستے میں شیطان بھی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، ایمان بھی چھینوں گا، اعمال بھی برباد کروں گا۔ اس راستے پر نفس امارہ کا بھی خطرہ ہے اور بھی بہت سارے خطرے موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اے میرے محبوب کے غلاموں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارے ایمان اور تمہاری اعمال بخیریت ٹھکانے پہنچ جائیں گے۔
تو اے پیارے غوث پاک، اے کاش آپ کا نام مبارک میرے دل پر لکھا ہوتا، تاکہ شیطان رب کریم کی بارگاہ سے دھکا رہا ہوا آپ کی شاہ مہر دیکھ کر فوراً واپس چلا جائے، آپ کے صدقے سے شیطان کی شر سے محفوظ رہوں گا۔ ایک بزرگ تھے شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شہزادے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم کشف میں لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ شیخ طاہر بندگی لاہوری یعنی ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجدد الف ثانی نے یہ بات اپنے بیٹوں کو بتائی دی۔ اب جب دونوں بیٹے استاد صاحب کی خدمت میں پہنچے تو چہرے پر پریشانی تھی۔ استاد صاحب نے پوچھا، بچوں کیا بات ہے؟ شہزادوں نے سچی بات بتا دی کہ ابو جان کو کشف ہوا، انہوں نے بتایا کہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب یہ شیخ طاہر بندگی لاہوری جو تھے اگر کسی گھمنڈ میں غرور میں رہنے والے ہوتے تو الٹا فتویٰ لگانے بیٹھ جاتے، معاذ اللہ۔ تو وہ مجدد الف ثانی کو برا برا کہنے لگتے، مگر یہ عاشق اولیاء تھے، ولیوں سے عقیدت رکھنے والے تھے، جانتے تھے کہ مجدد الف ثانی سچے ولی ہے۔ چنانچہ شہزاد دوہی سے کہا کہ اپنے والد صاحب سے کہو میرے حق میں دعا فرمائے، جس رب کائنات نے ان پر میری تقدیر ظاہر کی ہے ان کی دعا سے وہ میری تقدیر بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب شہزادے گھر پہنچے، والد صاحب کی خدمت عرض پیش کی، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پوری توجہ سے دعا فرمائی، مگر تقدیر الٹ تھی، وہ نہ بدلی۔ فرماتے مجدد الف ثانی فرماتے ہیں اس وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ غوث پاک نے فرمایا میری دعا سے قضا یعنی اٹل تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے دعا کی، اللہ پاک میں تیرے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ واسطہ پیش کرتا ہوں، شیخ طاہر لاہوری کی بدبخت کو سعادت اور خوش بختی میں تبدیل فرما دے۔ فرماتے ہی اس وسیلے کی برکت سے اللہ پاک نے میری دعا قبول کی، شیخ طاہر لاہوری کی بدبخت کی خوش بختی میں تبدیل کر دیا۔ اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایمان کی سب سے مضبوط رسی۔ صحابی رسول حضرت برہ بن عازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا نماز۔ فرمایا نماز بہت اچھی ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر عرض کیا زکوٰۃ دینا۔ فرمایا یہ بھی عمل اچھا ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں ہے۔ پھر عرض کیا رمضان کے روزے۔ فرمایا روزے بھی بہترین عبادت ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں۔ پھر عرض کیا حج۔ فرمایا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا راہ خدا میں جنگ۔ فرمایا یہ بھی بہترین عبادت ہے مگر میرے سوال کا جواب کچھ اور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیتے فرمایا بے شک ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کے بندوں مثلا اولیاء کرام سے محبت کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، غوث خواجہ داتا رضا رحمۃ اللہ کی محبت ایمان کی مضبوط نہیں بلکہ مضبوط ترین رسی ہے۔ جب تک یہ رسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا رہے گا۔ اس پر جو ہے سچوں کے ساتھ یہ ایک فائدہ ہے، سچوں کے ساتھ ایک عظیم فائدہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ حکیم الامت
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس جگہ سیکورٹی کا انتظام ہو، جس سوسائٹی میں جو بھی آئے اس کی تلاش لی جا رہی ہے، وہاں جب کوئی بڑی شخصیت آ جائے، بڑا افسر آ جائے تو اس کی تلاش نہیں لی جاتی، وہ ہوتا ہی اتنا با اعتماد ہے کہ اس کی تلاشی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے ساتھ جو آدمی ہو اس کی بھی بغیر تلاشی کی جانے دے دیا جاتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ سچے تو بخشے بخشائے ہیں، یہ تو شان والے ہیں، ایسے اعمال والے ہیں کہ روز قیامت ان سے حساب نہ لیا جائے، بلا حساب ہی جنت داخلہ عطا فرما دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خوش نصیب ان سچوں کے ساتھ ہوگا اس کی بھی زیادہ تحقیق نہیں ہوگی، زیادہ سخت حساب نہیں لیا جائے گا۔ سفارش کیجئے محشر میں میرے کو، مجھ کو بخش دے غفار یا غوث اعظم، جمیل قادری کی لاج رکھنا، حضور واحد کہاں یا غوث اعظم۔ پیارے اسلام بھائیو، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت کی برکت بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا ثبوت بھی ایک حدیث پاک سے ملتا ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ آقا کریم نے فرمایا روز قیامت گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے اللہ پاک یہ ہمارے بھائی ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ زبان خاص طور پر غور کے لائق قرآن کریم میں فرمایا ہے ایمان بھی قبول کر لیا، متقی بھی بن گئے، سچوں کے ساتھ بھی اب ضروری ہے۔ اس کے ساتھ برکت کیا ہے؟ میدان محشر ہے، خدا قہار غضب پر گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جا چکا ہے۔ اب اللہ پاک کے ولی نیک بندے بخشش جنتی لوگ اس معیت ساتھ دلیل بنا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ لوگ جنہیں جہنم میں ڈالا دیا گیا تھا یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہماری معیت اختیار کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا یعنی جہنم کے اندر چلو، فمن وجدتم فی قلب مثال دینار من ایمان فاخرجوہ، جس کے دل میں دینار برابر ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ محبوب نے فرمایا ان بخشے ہوئے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جس کو پہچانتے ہوئے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ نسبت اولیاء کی برکت۔ اللہ پاک ہماری نسبتیں سلامت رکھے عافیت کے ساتھ۔ پیارے اسلام بھائی، ہو سکتا ہے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہو کہ روز قیامت اولیاء کرام جنہیں بخشوائیں گے یہ تو وہ ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، ان کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر نیک اعمال کیے ہوں گے۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو غوث پاک کا زمانہ نصیب ہی نہیں ہوا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو ان کی دور سے زیارت بھی نہیں کی۔ اس مسئلے کا حل بھی ایک حدیث پاک سے سنیے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول کے سردار نے فرمایا دو بندے ہو ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا ویسٹ میں یعنی مغرب میں، یعنی دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، ایک دنیا کے اس کونے پر ہے دوسرا دنیا کے اس کونے پر، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپس میں باتیں بھی نہیں کی ہے، بس سنا ہے کہ فلاں جگہ ایک بندہ رہتا ہے بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ پاک کی بات کرتا ہے، بس اس بنیاد پر وہ آپس میں صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتے۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک ان دونوں کو جمع فرمائے گا اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحب فیہ، یعنی یہ وہ بندہ جس سے اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، ہم نے غوث پاک کی زیارت نہیں کی، یہ ہماری محرومی ہے، ہم نے داتا حضور کی باتیں نہیں سنی، یہ ہماری محرومی ہے، ہم نے خواجہ حضور سید اعلیٰ حضرت کا زمانہ نہیں پایا، یہ بھی ہماری محرومی، مگر اللہ پاک کا فضل کرم سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ روز قیامت ہمیں ان اولیاء کرام کی خدمت میں عرض کر کے کہا جائے گا یہ ہے وہ اولیاء کرام جن سے تم محبت کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، سچوں کا یہ ہے روحانی فیض۔ اس وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
اب آتے ہیں قرآن پاک کی آیت پر۔ اس آیت کی کریم تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں عموماً کسی کے ساتھ رہنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، جسمانی طور پر رہنا، دلی طور پر ساتھ رہنا۔ یقیناً جسمانی طور پر صحابہ کرام کا قرب حاصل ہو، عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت نصیب ہو جائے، اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو جائے تو بے شک یہ بہت سعادت کی بات ہے، مگر آیت کریمہ میں صرف جسمانی طور پر ساتھ رہنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے دلی طور پر صحابہ کرام اولیاء کرام کے ساتھ رہنا۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان والو صحابہ سے، علماء سے، اولیاء سے دلی محبت رکھو، جو عقیدے ان کے ان عقائد پر قائم رہو، ان کے جو نظریات ہیں ان نظریات پر قائم رہو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان جیسے اخلاق اپناؤ، ان جیسا کردار بناؤ، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرو، ظاہر میں باطن میں ہر اعتبار سے ان سے محبت کرو۔ یہ پاکیزہ حضرات جیسے راستے کے مسافر ہیں، تم بھی اس راستے کے مسافر بنو، اور جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ان سے رہنمائی لو اور اسی انداز سے زندگی گزارو۔ مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی۔ سبحان اللہ۔ نیک لوگوں کا آئیڈیل بنائیے۔ معزز ممبران، معزز ویورز، اولیاء کرام بالخصوص حضور غوث پاک کے ساتھ نسبت رکھنا، ان سے محبت رکھنا اپنی جگہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ جتنا ممکن ہو، جہاں تک ہو سکے، ہم اپنی سیرت اور اپنا کردار اللہ پاک کے نیک لوگوں جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ آج کے دور کو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا دعویٰ صحابہ کرام سے محبت کا ہے، دعویٰ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ، اولیاء کرام سے محبت کا دعویٰ ہے، غوث پاک داتا حضور سے محبت کا دعویٰ، مگر جب کپڑے خریدنے کی باری آتی ہے تو غیر مسلموں کا آئیڈیل بناتے ہیں۔ داڑھی شریف، امامہ شریف کی بات کریں تو فیشن پرستی اس طرف آنے نہیں دیتی، لائف سٹائل کی بات آتی ہے تو غیر مسلموں کا آئیڈیل بناتے ہیں، تعلیم کی بات آئے تو غیر مسلم آئیڈیل بناتے ہیں، لیکچر قوموں کو سنتے ہیں، کردار دوسروں قوموں جیسا اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ افسوس افسوس۔ نیک لوگوں سے مشابہت کے فضائل۔ اللہ پاک کے آخر نبی رسول ہاشم نے فرمایا فَوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاکی ہے من اعجبہ سمت رجل فَوَ مِثْلُهُ، جسے جس شخص کے طریقے پر چلنا اچھا لگتا ہے وہ اسے جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے، وہ نادان جنہیں فلمیں، ایکٹرز کے سٹائل اچھے لگتے ہیں، جو یوٹیوبرز کو، ٹک ٹاکرز کو، کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جنہیں غیر مسلموں کو انداز بھلے لگتے ہیں، جو اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈھال، کھانے پینے پہنے وغیرہ میں غیر مسلموں کو فیشن کو ملفوظ رکھتے ہیں، افسوس حدیث پاک کے مطابق وہ انہی جیسے ہیں۔ اللہ استغفر اللہ۔ دوسری طرف کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کے سنتوں سے محبت ہے، جنہیں صحابہ کرام کی ادائیں اچھی لگتی ہے، جنہیں غوث پاک داتا حضور خواجہ حضور اعلیٰ حضرت کی ادائیں پسند آتی۔ وہ خوش بخت جو اپنے بزرگوں اللہ پاک کے نیک بندوں کی سیرت پڑھتے سنتے تو ان کے جیسا بننے، ان کی ادائیں اپنانے کی خواہش دل میں پاتے ہیں۔ ایسی خواہش بختوں کی تو کیا شان ہے کہ نور مجسم نے فرمایا جیسا جس شخص کے طریقے پر چلنا اچھا لگتا ہے وہ ایسا جیسا ہے۔ نیک لوگوں سے مشابہت کے دینی دنیاوی فائدے۔ علماء فرماتے ہیں صالحین یعنی نیک لوگوں کو آئیڈیل بنانا سنت مصطفیٰ پر چلنے کا وسیلہ ہے۔ نیک لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی برکت سے اللہ پاک کی خاص مدد اور نصرت ملتی ہے۔ نیک لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی برکت سے پیارے آقا کی خصوصی شفقت نصیب ہوتی ہے۔ جو نیکیوں کو آئیڈیل بناتا ہے اس پر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نیکیوں کو آئیڈیل بناتا ہے اس کے اہل و عیال یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ جو نیکیوں کے آئیڈیل بناتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کا راستہ اپنانے کی برکت سے
دنیاوی بھلائی، اچھی اور پاکیزہ زندگی، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور جو خوش نصیب نیک لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے اس سے قبر کے امتحان میں ثابت قدمی، محشر کے ہولناکی اس سے امان، پرصراط سے نجات، اور جنت میں نیک لوگوں کا پڑوس نصیب ہوتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی، فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ۔ اگر تم خود نیک نہیں تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو، بے شک نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں گفتار میں بھی، کردار میں بھی، دلی جذبات میں بھی، محبت عقیدت میں بھی، غرض کے ہر لحاظ سے اولیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ حضور غوث پاک کو اللہ پاک نے بہت بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ سے نسبت نصیب ہو جانا بھی بہت ہی بڑی برکت، سعادت کی بات ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اپنے مریدوں کے لیے اس بات کے ضامن ہے کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور ان کی یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کی مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ اس وقت ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور اللہ کریم نے ہمیں ایسے اولیاء کرام کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اب بہت سارے مسائل آتے ہیں، ولیوں کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنا، دولت کے سیلاب آ جائے، دولت سے مالا مال ہو جائے۔ دیکھیں قبروں کو چومنا منع ہے، اس کا قبروں کو چومنا منع، اس کا طواف ناجائز، اس سے سجدہ کرنا حرام۔ ایک سوال ہے، تو ولیوں کی مزارات پر رحمت اترنے کی جگہ ہے، وہاں حاضری دینے سے دلوں کو راحت ملتی ہے، بے شمار دینی دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں ولیوں کی مزارات پر حاضری ضرور دینی چاہیے، البتہ یہ ذہن نشین رکھیے کہ مزارات پر کوئی بھی خلاف شرع کام ہم نہیں کر سکتے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مزارات شریف پر حاضر ہونے کے آداب یہ ہے، پاؤں کی طرف سے حاضری ہو، کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر چہرے کے سامنے کھڑا ہو، درمیانی آواز سے بادب سلام عرض کرے، پھر فاتحہ شریف پڑھ کر صاحب مزار کو اطاعت صاف کرے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگے۔ مزار پاک کو ہاتھ لگانا، چومنا منع ہے، مزار کا طواف کرنا ناجائز، اور معاذ اللہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو اسی طرح جو ہے جب بھی مشکل آ جائے تو یا متعالی پڑھا کرے، مشکل کاموں میں، پیسے میں رکاوٹ ہو، دولت نہیں مل رہی ہو، تو یہ بھی آپ یا متعالی پڑھا کرے کثرت سے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ تو آج کی بڑی ہی وضاحت میں نے وظائف کو متعلق دے دی۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر، اللہ کے ولیوں سے صحبت رکھنا یہ بڑی سعادت مندی ہے، اور اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرنا باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ مزارات اولیاء پر ہم جاتے ہیں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہاں ہم دعا کس طرح کر سکتے ہیں آپ کو میں نے عرض کر دی۔ بہرحال کوشش کرے کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں، جب بھی موقع ہو، جب بھی آپ کو موقع ہو تو آپ اولیاء کرام کی مزارات پر جائیں۔ ایک بھائی تھے، ان کی جاب کا بہت مسئلہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب ان بھائی کے مسائل حل ہو نہیں پاتے اور بہت پریشان تھے بیچارے، اکیلے بھی تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی،
اور ہاتھ میں تسبیح تھی، اور درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور اس چینل پر اس کی ویڈیوز ہے الحمدللہ۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، کثرت سے بے شمار۔ تو اس کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب وہ درود پاک پڑھ لیتے تھے نا، تو اللہ کے دین کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، دولت ہو، مال ہو، پیسے ہو، سب کچھ کے لیے۔ تو ہم کیوں نہ کریں؟ جب وہ کرتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں دعا؟ یقیناً ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور بضرور ہوگا کہ ہم دعا کس طرح کریں۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، درود اول آخر مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ اول آخر درود پاک کا نذرانہ پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک معمول نہیں، ایک عادت بنانے، اصول بنا لیں، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے نا آپ دیکھیں گے کیسی برکات نازل ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ جو عرض کر چکا ہوں، تو کوشش کرے اس پر عمل کرے، ایک مرتبہ نا ضرور عمل کرے اور اللہ کریم سے دعا کرے۔ جب کرم ہوگا تو آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ ہمیشہ دعا میں، سجدوں میں، اور اسی طرح اولیاء کرام کی مزارات پر جائیں۔ تو اچھا، دولت کے بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، زیادہ دولت آئے گی، غرور، تکبر، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بس کوشش یہ کریں کہ عمل ہو محض اللہ کی رضا کے لیے، عمل ہو محض اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی برکتیں کچھ اور ہیں، اس کی برکتیں کچھ اور ہیں۔ تو یہ جب عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے برکتیں ہی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ تو دولت بھی زندگی میں ضرور لگے، غرور، تکبر آپ کو نہیں کرنا۔ جب آ جائے، عاجزی، انکساری، سادگی، اور ایک جذبہ ہو آپ کا، ایک جذبہ ہو عاجزی، سادگی والا، کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے جو میں کچھ کر رہا ہوں۔ اچھا، جب دولت آ جائے آپ کے پاس تو آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے۔ ہر مہینے اپنا ذہن بنائیں کہ میں اس مہینے میں اتنے پیسے دے دوں گا کہیں نہ کہیں۔ اللہ اللہ، تو اس سے برکتیں نازل ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یقیناً۔ تو یہی زندگی کا مقصد بھی ہے۔ پیسے تو آ ہی جاتے ہیں، ایمرجنسی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو گھروں میں دولت بھی آئی جاتی ہے، لیکن کوشش کرے صدقہ زیادہ کیا کرے۔ صدقہ کریں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، ایک جو ہے لذت طاری ہوگی جب، تو یقیناً زندگی ایسے مشکلوں کے مراحل سے زندگی جس طرح گزرے گی نا، آپ کا کنسپٹ بھی نہیں ہوگا، آپ کا ذہن بھی نہیں ہوگا، آپ کا ذہن تو دور کی بات ہے، آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ زندگی کتنے مراحل سے گزر ہی جائے گی، گزرتی جا رہی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ عز وجل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز ممبران، معزز ناظرین، ویورز، ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، یہ نصیحتیں سمجھنے والوں کے لیے۔ تو جب نصیحتیں مکمل سنیں گے، سمجھیں گے، باتوں کو عمل کریں گے، تو آپ کبھی بھی پیچھے نہیں جاؤ گے، آگے جاؤ گے۔
ترقی کی طرف آپ گامزن ہو جاؤ گے یقیناً۔ تو میں یہی امید کروں گا اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے بچوں کی خیر فرمائے، پڑوس عزیز رشتہ داروں کے سب کی خیر فرمائے، اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ تو میں اور بھی فضائل بہت سارے ہیں جو آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو مکمل طور پہ آپ دیکھا کریں، بیچ میں اسکپ کرنا، کٹ کرنا، آگے پیچھے کرنا یا سستی کاہلی کا ذہن رکھتے ہوئے اس کو سننا آپ کی ناکامی ہے، آپ کی ناکامی ہے۔ اللہ کریم ہمیں کامیابی پر گامزن فرمائے، کامیابی کا رستہ عطا فرمائے ہمیں، اللہ ہمیں سیدھا رستہ صراط المستقیم پر چلنے والوں میں شمار فرمائے، صراط المستقیم پر ثابت قدم رکھے میرے مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ دعا بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی برکتیں بھی ہیں بہت سارے۔ اب آپ کے ذہن میں کافی سوالات، کافی کوشچنز ہوں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی دولت کے متعلق۔ دعا قبولیت کا سبب درود پاک، سمپل طریقہ، نچوڑ، نکھار پیدا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کر کے تو دیکھیں، کر کے دیکھیں آپ کیسی برکات نازل ہوتی ہے۔ بہت سارے فضائل، بہت سارے ایسے ایسے فضائل ہیں، ایسے ایسے برکات ہیں کہ آپ کا ذہن تصور نہیں ہوگا، یقیناً یقیناً۔ تو زندگی جس طرح گزرتی جا رہی ہے نا، زندگی مقاصد کو سمجھتے ہوئے گزارے تو اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ زندگی کتنے مراحل سے گزر رہی ہے، کیا کیا مشکل درپیش نہیں ہے یار، وہ اللہ کا ولی نہیں جس کے 40 دن کے اندر، ایک درجے کے اندر مشکل نہ پیش آئے۔ ہم کیا انسان ہیں، فرشتے تھوڑا ہی ہیں۔ دولت نہ ہو، پیسے نہ ہو تو شکایتیں تھوڑی کرنی ہیں ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اس کی چوکھٹ پر گڑ گڑاتے ہو دعا مانگنی ہے، نہ کہ دل آزار کسی کرنے، کسی کو تکلیف پہنچانی ہے۔ جب ہم دعا ہی نہیں کر رہے ہیں، مانگ ہی نہیں رہے کچھ، تو ہمارا قصور ہے نا اس میں۔ عہد کر لے، زندگی سے یہ عہد کر لے، اپنا محاسبہ رکھ لیجیے، جو کچھ کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، جو کچھ ملے گا، جو کچھ گھروں میں دولت کے اسباب، دولت محض اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ زندگی فانی ہے، دنیا بھی فانی ہے، زندگی ٹریول ایجنسی کی طرح چل رہی ہے، مسافر کی طرح چل رہی ہے، یقیناً یقیناً یقیناً۔ تو آپ کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آپ دیکھیں گے ایسی ایسی برکات نازل ہوگی، ایسی ایسی برکات نازل ہوگی۔ ہم نے حضور غوث پاک کی زندگی پڑھی ہے، حضور غوث پاک کی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو۔ آپ غوث تھے، قطب تھے، ولی کامل تھے، ولیوں کے سردار تھے۔ یہ ماہ ربی الاخر چل رہا ہے، آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، پھر بھی ان کی زندگی مشکلات آئی۔ یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، نہ 11ویں ملاتے ہیں، نہ 12ویں ملاتے، پھر برکتیں کیسے ہیں ہمارے گھروں میں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دینا ہے کچھ بھائی، تبھی جا کے ہمیں آگے بڑھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو یہ زندگی تو ایک مختصر ہے یقیناً، لیکن آپ زندگی کو سیریس نہیں لینا، آخرت کو سیریس لے۔ آخرت کو جب سیریس لیں گے نا
تو آپ کی زندگی میں ایک الگ سا ایک ولولہ پیدا ہو، جنون پیدا ہو، جستجو پیدا ہو. تو میں یہی بار بار عرض کرنے جا رہا ہوں، زندگی کو سیریس نہ لے، آخرت کو سیریس میں لے. دولت تو کافروں کے پاس بھی ہے، غیر مسلموں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ہمارا ذہنی تصور نہیں ہے کہ ان کے پاس کیسی دولت آئی. تو ذرا غور کریں آپ اس پر، غور کر کے آپ ذرا دیکھیں زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. معزز ناظرین، ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، آخر تک دیکھیں گے. اس ویڈیو کے بہت سارے فضائل بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے. وظائف کے ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی شرکت جا رہا ہوں تاکہ آپ کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، طریقہ اور لائف سسٹم کو مینیج کرنے کا ایک پراپر طریقہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. امید ہے کہ آپ کی زندگی اچھی ہوگی، اچھی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے. لیکن طریقہ، سلیقہ، گزارنے کا طریقہ جو ہے نا وہ آپ کو آ جائے. بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی خیر فرمائے، ہمارے تمام مشکلات کو درگزر فرمائے. زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، چاہے مشکل ہو آسان ہو، لیکن 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 زندگی کا مقصد کو سمجھیے پلیز. ضروری سیریس آخرت کو لے. دنیا فانی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو کر سکتے ہو ابھی کرو، جو کرنا ہے، جو چاہتے ہو، جو آپ کو چاہیے، جو آپ چاہتے ہیں، ہر خواہش آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں. یقیناً زندگی بہت 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 ایشیا میں مشکل نہیں، آخرت میں مشکل ہو سکتی ہے. تو میں یہی عرض بار کرنے چاہ رہا ہوں کہ اللہ کریم نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے اس پر شکر گزاری کرنا سیکھیے. شکوہ شکایتیں ختم کر زندگی سے. مجھے یہ نہیں، مجھے یہ نہیں، مجھے وہ نہیں، مجھے وہاں نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. یقیناً آپ کے پاس ایمان ہے تو سب کچھ ہے. ایمان کی رسی کو ایسا مضبوط بناؤ، اگر کوئی کھینچے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، لیکن ایمان کی رسی ٹوٹ نہ سکے. تو کریں گے آج کے بعد عہد کر لیں، سارے عہد کر لیں. میرے اللہ نے چاہا، میرے مولا نے چاہا، میرے غوث نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. یہ زندگی ہے فانی، نفرت نہیں کرنی کسی سے. یہ زندگی ہے فانی، نفرت نہیں کرنی کسی سے. تو یہ زندگی ہے فانی، جگہ لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت ہے، تماشا. آپ کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ معزز قابل ویورز خواتین و حضرات، زندگی میں چاہتے کیا ہیں آپ؟ اس پر غور کریں، ذرا غور کریں زندگی میں کیا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو کوشش کریں اللہ کو راضی کریں، 5 وقت تک کی نماز کی پابندی کریں، اور اسی طرح آقا کریم پر درود پاک پڑھیں، دعا کثرت سے مانگا کریں. جو مل چکا ہے اس پر شکر گزاری کرنا سیکھیے، آخرت کی تیاری کرنا سیکھیے، اور
جو حاصل ہے اس پر شکوہ شکایت نہ کریں، شکر ادا کرتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہر وقت یہ آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ برکتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس کی برکتیں آپ کو ایسی ملے گی نا، آپ کا ذہن، آپ کا تصور میں ایک گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کرے اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا کثرت سے مانگے کہ میرے کریم نے جو مجھ کو عطا فرمایا ہے میں اس پر شکر گزاری ادا کروں گا۔ تو یہ آج کا بڑا ہی پیارا، بڑا ہی مجرب، خاص، بڑا ہی عمل بتا چکا ہوں، تو لہٰذا کوشش فرما اس ویڈیو کو ہو سکے دوبارہ سنیں تاکہ آپ باتوں سے سمجھ سکیں، باتوں کو مینیج کر سکیں۔ تو یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن آخرت بھی ہے، آخرت کا بھی ہمیں سوچنا ہے۔ تو کوشش کریں اللہ کی رحمت سے جو آپ چاہتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ برکتیں ملے گی انشاءاللہ۔ یہی زندگی کا مختصر کلام ہے، جامع الفاظ تو میرے پاس البتہ نہیں ہے، بس اتنا ہی کہوں گا، زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیے، نماز نہ چھوڑیے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں، اس کی چوکھٹ پر گڑگڑاتے ہو دعا مانگے کہ میرے کریم مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم کی بارش عطا فرما۔ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کیوں نہ ہم پر رحم فرمائے گا؟ ہم تو حضور کے امتی ہیں یار، پیارے آقا علیہ السلام کے سچے عاشق رسول ہے، عاشق اولیاء، عاشق صحابہ ہے، عاشق اولیاء ہے، عاشق صالحین ہے یار، کیوں نہ ہم حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں؟ تو یقیناً زندگی یہی ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ الامان والحفیظ، ایمان کی رسی کو مضبوطی کو تھام کے رکھ لو۔ اللہ نے چاہا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میرے کریم نے چاہا تو بہت ساری برکاتیں ہوں گے آپ کو۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے، کرم کی بارش عطا فرمائے، رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ رب الغوث بڑا ہی مقدس، بڑا ہی پیارا مہینہ ہے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کی برکتیں، رحمتیں، رفعتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہی زندگی کا مفہوم ہے، جس کو سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً وہ زندگی اچھے انداز سے بسر کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ ہم بھی یہی کوشش کریں کہ یار ہماری وجہ سے کوئی بے نمازی رہ جائے، ہماری وجہ سے کوئی بے دین رہ جائے، ایسا ہرگز نہ۔ کوشش کرے بہت احتیاط کرے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، کیا افواہیں پھیلی جا رہی ہے، خرافات کیا نہیں ہو پا رہا ہے۔ یقیناً ہمارا مقصد دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم افواہیں پھیلائیں، خرافات کو پروموشن کریں، ان پر نظر ثانی کریں، ان کو سنیں دیکھیں۔ یہ ہماری بڑی ایک غفلت ہے۔
تو اس طرح ہمارے ایمان کی مضبوطی کیسی ہوگی؟ آپ ذرا غور کریں. تو ایسا نہیں ہوگا سر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یقیناً یہ زندگی مختصر ہے میرے معزز ممبران، معزز ویورز اور قابل احترام. یہ زندگی ہے مختصر، البتہ جو کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے. جو کچھ کرنے جا رہے ہو کرتے رہو، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے. دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو نا، آخرت میں تمہیں وہ نہیں چھوڑے گا. دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو، آخرت میں ہرگز تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت. تو اللہ کریم جب کرم فرماتا ہے تو اس کی ایک بات ہی الگ ہے نا، شان کچھ نرالی ہے. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں کیوں نہ ہم چلے. تو یہی زندگی کا معمول بنا لیجئے. کوشش کریں آپ کی وجہ سے، آپ کے ذریعے کوئی ناراض نہ ہو. ایسا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی کوئی شکایت اللہ کریم کی بارگاہ میں دے؟ ہر کسی نہیں. تو کوشش کریں اللہ پاک سے تعلق مضبوط رکھیں. جب رکھیں گے تو اس کی رحمت کی بارش بے انتہا ہے، کرم کی بارش یقیناً. تو زندگی یہی جینے کا فارمولہ جو عرض کر چکا ہوں میں، اس پر عمل بھی کرے، دوسروں کو بھی کروائے. کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، ساری دنیا چھوڑ کے چلے جائے گی، کفن دفن پہنا کے چھوڑ کے چلے جائے گی. اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی چیز لگا کے جائیے کہ آخرت میں تمہارے وہ پھل دیتی رہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ ہماری اولاد. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنی اولادوں کو دین اسلام کی باتیں سکھائیں، دین اسلام کی رہنمائی پر ہم زندگی بسر کریں، گزاریں، چلیں. تو یہی ہمارے نسلوں کا بھی جو ہے ایک معمول ہونا چاہیے. جب معمول ہوگا تو یقیناً زندگی تو بہت مختصر ہے، لیکن اللہ کریم کو تو ہمیں راضی کرنا ہے. جب اس کو ہم راضی نہیں کر پائیں گے، ہم شکوہ شکایت کریں گے، تو اس کی در پر ہم کس منہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ میدان محشر میں ہم کس منہ کے سامنے آقا کریم کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ اس پر ہم غور ذرا کریں کہ جو احکام شریعت ہے، احکام فرائض ہے، کیا ہم ان پر مسلط ہیں کہ نہیں؟ آپ اس پر غور تو فرمائیں، ذرا اس پر ایک نظر ڈالیں. ہاں، تو مجھے ایک بڑا ہی عجیب لگتا ہے نمازوں میں نہیں آنا، داڑھی کلین شیپ بنوانا، داڑھی کی مذاق بنانا، لوگوں کی مذاق کرنا، اسی طرح دین اسلام پر نہ چلنا. تو ایک عجیب زندگی، عجیب لائف سسٹم ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. تو آج کے بعد عہد کر لیں، آج کے بعد اپنا ذہن بنائے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دولت کا سیلاب کیوں نہیں آتا ہمارے پاس. جب آپ عہد بنائیں گے
تو اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بے شمار بے انتہا برکتیں ہیں اس کی، بے انتہا۔ تو یہی زندگی کا فارمولہ ہے، یہی زندگی کا فارمولہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بس یہ اس کی عنایت سے سب کچھ ہے، اس کے کرم سے۔ تو آپ کوشش کریں، کوشش کیوں نہیں کر پاتے؟ میں اکیلا ہوں لیکن زندگی کے مسائل بہت سارے ہیں، آپ کا یہ بھی سوال ہے۔ میں اکیلا ہوں، زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کا بھی حل ہے، اس کا بھی حل ہے۔ ہم کوشش تو کریں، اس کا حل ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم کیوں نہیں سر جھکاتے ہیں؟ سجدوں کی لذتیں کیوں نہیں ہم پاتے؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا بس میرا سن لو آپ۔ پیارے آقا پر درود پاک پڑھے، خوب خوب کثرت سے درود پاک پڑھے، پڑھا کریں جب بھی فارغ وقت ہو، صلی اللہ علی محمد۔ اس کی برکتیں ملے گی بہت ساری، یہ وظیفہ ہے دولت کا، سیلاب آ جائے گا یقیناً یقیناً۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وقت، چاہے نماز میں ہو اور نماز کے علاوہ فارغ وقت میں، آپ یہ پڑھیں، خوب کثرت سے پڑھیں، خوب خوب کثرت سے پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسی برکت نازل ہوتی ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، دعویٰ نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے کچھ نہ کر پائیں، ہمیں آگے بھی کچھ کرنا ہے۔ زندگی تو ہمیں ملی ہے نا، زندگی کے بہت سارے معاملات بھی ہم دیکھنے ہیں، ہم نہیں تو کون کرے گا؟ تو کوشش کریں اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرے۔ اللہ ہمارے عقلوں کو سلامت رکھے، عقل سلیم اجر عظیم عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دور ہے، کیا کیا ہم گناہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیا کیا ہمارے موبائلوں میں بے پردگی نہیں ہو رہی، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، اسنیک ویڈیو پر، اسنیپ چیٹ پر، سب پلیٹ فارمز پر گناہوں کے سیلاب اڈے بنے ہوئے۔ ان کو کون روکے گا؟ ہم ہی تو روکیں گے۔ ہمیں خود کو بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کر تھوڑی ہمیں سمجھائے گا۔ تو جب گناہوں سے بچیں گے، ہمیں دعائیں بھی قبول ہوگی، دولت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ ہم گناہوں سے تو معافی مانگے، ہم کوشش کرتے نہیں ہیں، تو یہی زندگی کا فارمولہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے۔ تو اٹھیں گے، بیٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، نیٹ ورک بنائیں گے تو کام چلے گا۔ جاب کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہماری جاب کے مسائل ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کریم کی بارگاہ میں جائیں، کسی اور کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلانے جا رہے ہیں آپ؟ جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کیا وہ ہماری ایک دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمائے گا۔ کامل اعتقاد یقین ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، ضرور انشاءاللہ۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔